آج کی ہماری یہ کہانی مسجد کے ایک ایسے امام کی ہے جو غربت والی زندگی گزار رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے سامنے نہ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، نہ کبھی غریبی کا رونا رویا ہے۔ ان کی بیوی اگرچہ غربت کی بنیاد بہت ہی زیادہ پریشان حال تھی، ناشکری اور بے صبری تھی، لیکن امام صاحب نے ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد کے امام صاحب کو ڈھیر سارا مال و دولت عطا کیا، اور وہ مال و دولت امام صاحب کے لیے فتنے کا سبب بن گیا، اور اس مال و دولت نے انہیں صرف امامت اور مسجد ہی سے نہیں بلکہ عبادت سے بھی دور کر دیا، اور ان کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا ہے پوری کہانی، آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی دیہات میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد کے امام صاحب کا نام حافظ سلیم صاحب تھا۔ حافظ سلیم صاحب حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قاری قرآن بھی تھے۔ تقریباً 6-7 سال سے وہ اس گاؤں کی مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ حافظ سلیم صاحب ابھی نوجوان تھے، 1.5 سال پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا، اور شادی کے بعد وہ مسجد کی طرف سے دیے ہوئے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حافظ سلیم صاحب کی زندگی بڑی غربت والی تھی۔ گاؤں کی مسجد میں تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اطمینان و سکون کے ساتھ گزر بسر وہ کر سکیں، لیکن پھر بھی جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس پر صبر و شکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ حافظ سلیم صاحب کے اندر دین کی خدمت کا بہت جذبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وقتاً فوقتاً اپنی مسجد کے اندر وہ مختلف عنوانات پر پروگرامز کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے حافظ سلیم صاحب کی مسجد میں ایک جلسہ تھا۔ حافظ سلیم صاحب نے دیکھا کہ عام طور پر میرے گاؤں کے لوگ اس جلسے میں آیا کرتے ہیں، لیکن آج اس مجمع کے اندر ایک ایسا نوجوان بھی موجود تھا جس کو آج سے پہلے حافظ سلیم صاحب نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پورے مجمع والوں کے مقابلے وہ بالکل جدا معلوم دیتا تھا، دیکھنے میں بالکل تندرست و توانا تھا، اس کا چہرہ بھی بہت خوبصورت تھا، اور اس کے جسم کے اوپر موجود لباس جو تھا وہ دیہاتیوں والا نہیں بلکہ شہر میں رہنے والے کسی مالدار جیسا نظر آتا تھا، یعنی بالکل صاف و شفاف تھا۔ وہ شخص بھی بیٹھا مجمع میں حافظ سلیم صاحب کی تقریر کو سن رہا تھا۔ صلاۃ و سلام دعا کے بعد جب تمام گاؤں والے حافظ سلیم صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آخر میں وہ نوجوان بھی حافظ سلیم صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ حافظ سلیم صاحب نے اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کیسے؟ آج سے پہلے تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس پر وہ نوجوان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، حضرت میں آپ کے گاؤں میں نیا آیا ہوں، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے پاس خاص آنے کی وجہ یہ ہے میری بیوی حمل سے ہے، اور میری بیوی نے آپ کے پاس مجھے دعا کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ میری بیوی کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے اور بچے کی ولادت بآسانی ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ حافظ سلیم صاحب نے اس آدمی کی درخواست کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد حافظ صاحب تمام لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، وہ نوجوان بھی چلا جاتا ہے، تمام گاؤں والے بھی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حافظ سلیم صاحب بھی فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ایک رات حافظ سلیم صاحب کی اہلیہ ان سے کہتی ہیں، بہت جلد سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں ہمارے گھر کی دیواریں کچی ہیں، ہمارے گھر کی چھت بھی کچی ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بآسانی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ایسے میں گھر کے اندر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیا ہی بہتر ہو سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہم گرم بستروں کا انتظام کر لیں، آپ کے اور میرے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کر لیں، اور ہاں گھر کا راشن بھی ختم ہونے کے قریب ہے، سردیاں شروع ہونے سے پہلے اگر گھر کا راشن بھی بھروا لے تو بہت اچھا ہوگا۔ حافظ سلیم صاحب نے اپنی بیوی کی تمام باتوں کو سنا اور اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں، اللہ کی بندی تم تو اچھی طرح سے یہ بات جانتی ہو میرا ہاتھ بالکل خالی ہے، اور میرے گھر میں جمع پونجی کے نام پر کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اور ساتھ ہی تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں مسجد والوں سے پیشگی تنخواہ کبھی نہیں مانگتا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے میں اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آخر ایسے میں یہ سارا انتظام ہوگا تو ہوگا کیسے؟ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جیسے آج تک ہمارا گزارا ہوا
دعا ہے آئندہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری خاطر کوئی بہترین انتظام فرما دے گا۔ حافظ سلیم صاحب اپنی اہلیہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حافظ سلیم صاحب کی اہلیہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی، اپنے شوہر سے بحث کرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی صرف انتظار کرنے سے انتظام نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، ہاتھ پیر مارنا پڑے گا۔ اگر آج سے پہلے آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، آج پہلی بار اگر اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے، لوگ مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کی ضرور مدد کر دے گا۔ اچھا، بطور قرض اگر کسی سے نہیں لے سکتے نہ لو، کم سے کم مسجد والوں سے اپنی تنخواہ پیشگی لے لو۔ اس طرح سے حافظ صاحب کی اہلیہ بحث کرتی چلی جا رہی تھی۔ حافظ صاحب اپنی اہلیہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حافظ صاحب کی اہلیہ بحث پر بحث کیے جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا اگر امامت سے بآسانی ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا تو امامت کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی کاروبار بھی شروع کر دینا چاہیے، اور اگر کاروبار نہیں کر سکتے ہو تو کہیں جا کر نوکری تلاش کر لو۔ امامت کے بعد جو وقت بچتا ہے اس بچے وقت میں نوکری کیا کرو تاکہ دو پیسے زیادہ ملا کریں اور ہمارا گزارا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ حافظ سلیم صاحب مسکرا کر اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اللہ کی بندی، مشورہ دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ امامت کے ساتھ میں کوئی کاروبار کروں، کاروبار کے لیے بھی تو دو چار پیسے چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور ہمارے پاس کاروبار کرنے کے لیے آخر کیا ہے؟ اور جہاں تک بات نوکری کی ہے، مسجد کے امام کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت عزت عطا فرماتا ہے۔ اب اس عزت کے بعد میں لوگوں کے در در پر نوکری مانگنے کے لیے جاؤں، لوگ آخر میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ حافظ صاحب کی اہلیہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی اسی عنوان پر باتیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ رات کے تقریباً 11:30-12 بج چکے۔ اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کی بیوی نے جب دستک کو سنا حیران رہ جاتی ہے، کہتی ہے اتنی رات کو بھلا کون آیا ہوگا؟ اگر کوئی مہمان ہوگا تو ہمارے گھر میں نہ کچھ کھلانے کے لیے ہے نہ اس کی خاطر بستر بچھانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی مہمان ہوگا تو منع کر دینا اور کہہ دینا ہم اس کی میزبانی نہیں کر سکتے۔ حافظ صاحب نے کہا اللہ کی بندی صبر سے کام لے، اتنی رات کو بھلا کون آیا ہوگا؟ کوئی مہمان نہیں ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، مجھے دیکھنے تو دے۔ یہ کہہ کر حافظ سلیم صاحب دروازے کو کھولتے ہیں۔ جب دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو حیران رہ گئے۔ وہی نوجوان جو پہلی بار ان کی محفل میں آ کر بیٹھا تھا، وہی خوبصورت نوجوان ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حافظ صاحب کو دیکھتے ہی وہ سلام کرتا ہے۔ حافظ صاحب نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا اتنی رات کو کیسے آنا ہوا؟ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے اپنی اہلیہ کے تعلق سے دعا کروائی تھی، میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں اور میری اہلیہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے کان میں آپ ہی اذان دیں۔ اگر آپ میرے ساتھ اذان دینے کے لیے چلیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حافظ صاحب نے کہا اچھا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حافظ صاحب اپنے کمرے میں جاتے ہیں، وضو کر کے باہر آتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کر حافظ صاحب چلے جاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان حافظ سلیم صاحب کو اپنے ساتھ لے کر انہی کے گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد حافظ صاحب نے دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے ایک حویلی نما مکان موجود تھا۔ حافظ صاحب جب اس مکان کو دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب اس نوجوان سے کہتے ہیں اس گاؤں میں تقریباً 6-7 سال سے میں امامت کر رہا ہوں، آج سے پہلے نہ میں نے یہ گلی دیکھی نہ آج سے پہلے میں نے یہ مقام دیکھا، اس طرف میرا آج تک آنا ہی نہیں ہوا، میں حیران ہوں کہ اس گاؤں میں ایسا مکان بھی موجود ہے۔ نوجوان نے کہا جی حضرت میں نیا یہاں آیا ہوں اور میں نے یہ مکان تعمیر کروایا ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ کہہ کر حافظ سلیم صاحب کو وہ نوجوان اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے، ایک کمرے میں بٹھا کر کہتا ہے کہ آپ رکیں میں بچے کو ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ نوجوان وہاں سے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک نو مولود بچے کو لے کر آتا ہے اور لا کر حافظ صاحب کی گود میں دے دیتا ہے۔ حافظ صاحب دیکھتے ہیں وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، عام بچوں کے مقابلے زیادہ تندرست و توانا نظر آ رہا تھا۔ حافظ سلیم صاحب نے اپنے منہ کو اس کے دائیں کان کی طرف لگایا اور اس کے کان میں اذان دینا شروع کیا۔
دیا۔ اذان مکمل کرنے کے بعد حافظ صاحب نے بچہ اس نوجوان کی گود میں رکھ دیا۔ اس نوجوان نے بچے کو زمین پر اتارا اور وہ بچہ زمین پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب نے جب دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نو مولود بچہ ہے، باپ اپنی گود میں لے کر آیا، میری گود میں دیا، میں نے کان میں اذان دیا، اس کے بعد بچے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ حافظ صاحب ابھی یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ نوجوان کہتا ہے کہ رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان ایک دوسرے نو مولود بچے کو اپنی گود میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کان میں بھی اذان دے دیں۔ حافظ صاحب یہ دیکھ کر اور حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ نے اس بچے کو گود میں لیا، یہ بھی بہت خوبصورت تھا، تندرست تھا۔ حافظ صاحب نے اس کے دائیں کان میں اذان دیا۔ اذان دینے کے بعد اس نوجوان کی طرف بچے کو بڑھایا، بچہ لپک کر زمین پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب یہ منظر دیکھ کر پریشان رہ جاتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میں ابھی آتا ہوں، آپ رکیں، جانا نہیں۔ اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے، تیسرے نو مولود بچے کو لے کر آتا ہے۔ حافظ صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ حافظ صاحب نے کہا آخر یہ بچے سب کے سب کیا تمہارے ہیں؟ تو کہتا ہے جی حضرت یہ سب بچے میرے ہیں۔ حافظ صاحب نے کہا یہ 3 بچے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ حضرت 3 بچے نہیں ہیں بلکہ 12 سے زائد بچے ہیں۔ حافظ صاحب نے کہا 12 سے زائد بچے؟ یہ تمہاری بیوی نے جنے ہیں، یہ آج پیدا ہوئے ہیں، یہ تمہارے بچے ہیں؟ حافظ صاحب نے کئی سوالات حیرت کے ساتھ اس نوجوان سے کیے۔ نوجوان مسکرا کر کہتا ہے جی حضرت یہ سارے بچے آج ہی ہوئے ہیں، میرے ہی ہیں، میری بیوی نے پیدا کیے ہیں۔ اس پر حافظ صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نوجوان مسکرا کر کہتا ہے جی حضرت انسان کے یہاں یا تو 1 بچہ ہوگا یا 2 ہوگا یا 3 ہوگا، لیکن میرے یہاں پر 1 2 3 نہیں بلکہ 1 درجن سے زیادہ بچے پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ کہ میں انسان نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں۔ حافظ صاحب جیسے ہی یہ سنتے ہیں وہ کانپ جاتے ہیں۔ نوجوان مسکرا کر کہتا ہے حضرت آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمان جن ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، آپ سے دعا کی درخواست کرانے کے لیے آیا تھا، آپ سے بچوں کو کان میں اذان دلوانے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیں، میں چوتھے بچے کو لے کر آتا ہوں۔ اس طرح سے وہ ایک ایک کر کے 1 درجن سے زیادہ بچے اپنی گود میں اٹھا کر لاتا ہے۔ حافظ سلیم صاحب بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد زمین پر اسے کھڑا کر دیتے ہیں اور بچے گھر کے آنگن میں دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حافظ سلیم صاحب نے تمام بچوں کے کان میں اذان دینا مکمل کیا۔ وہ تمام کے تمام بچے پورے گھر بھر میں دائیں بائیں دوڑ رہے تھے۔ حافظ سلیم صاحب ان بچوں کو دیکھ کر بھی گھبرا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ نوجوان آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے اپنی گھبراہٹ اور خوف کا کوئی اظہار نہ کیا۔ اب جب تمام بچوں کے کان میں اذان مکمل ہو گئی، نوجوان کہتا ہے کہ حضرت آپ نے بہت بڑا احسان کیا، آپ میرے ساتھ آئے، آپ نے میرے بچوں کے کان میں اذان دیا، میں ابھی آپ کے لیے ہدیہ لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان اپنے ہاتھ میں ایک چاندی کی صندوق لے کر آتا ہے، لا کر حافظ سلیم صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ صندوق آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہر صبح اس صندوق کو کھولیے گا، اس کے اندر سے دینار و درہم نکلیں گے، روزانہ کی ضرورت کے اعتبار سے آپ اس میں سے دینار و درہم نکال لیجئے گا، دن بھر کی جتنی بھی ضرورت ہو آپ اتنا نکال لیجئے گا، اور نکالنے کے بعد صندوق کو بند کر دیجئے گا۔ پھر دن بھر کتنی بھی ضرورت آئے آپ صندوق کو مت کھولیے گا، اگلی صبح ہی صندوق کو کھولیے گا۔ آپ روزانہ صبح سویرے صندوق کو کھولیے گا، آپ کو جتنا مال چاہیے اس میں سے نکال لیجئے گا، اور ایک بار صندوق بند کر دے تو اگلی صبح سے پہلے صندوق کو مت کھولیے گا، ورنہ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا۔ حافظ سلیم صاحب نے صندوق کو اٹھایا، اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا، جیسے تیسے اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی کو صندوق دکھاتے ہیں، پورا واقعہ سناتے ہیں۔ بیوی نے صندوق کو کھولنا چاہا، حافظ سلیم صاحب نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی بندی صبر سے کام لے، اس دینے والے نے کہا تھا کہ صبح سویرے کھولنا، ابھی مت کھول، صبح تک کا انتظار کر۔ اب دونوں میاں بیوی جیسے تیسے رات گزارتے ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد حافظ سلیم صاحب نے صندوق کو کھولا،
दोनों मियां बीवी की आंखें पटी की फटी रह जाती हैं। संदूक के अंदर दीनार और दिरहम मौजूद थे। दोनों ने अपनी जरूरत के एतबार से मुट्ठी भर भर कर दीनार और दिरहम को बाहर निकाला। फिर संदूक को मियां बीवी ने बंद कर दिया। अगली सुबह फिर उन्होंने संदूक को खोला, दीनार और दिरहम को बाहर निकाला। इस तरह से हर सवेरे दीनार और दिरहम को निकालते थे, अपनी जरूरियात का सामान लाते थे। उनका मकान भी अच्छा बन गया, घर का सामान भी अच्छा आ गया। हाफिज सलीम साहब ने अब कारोबार भी शुरू कर दिया। हाफिज सलीम साहब के पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब मसरूफियत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नमाज में उन्होंने नागा करना शुरू कर दिया, यानी कभी फजर में नहीं पहुंचते थे, कभी इशा में नहीं पहुंचते थे, कभी मगरिब में नहीं पहुंचते थे। अब गांव वालों ने उनके इस तरह से छुट्टी करने पर एतराज करना शुरू किया। हाफिज सलीम साहब इस बात पर नाराज हो गए और उन्होंने कहा, अब मुझे इस मस्जिद की इमामत की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने हर एतबार से मुझे नवाजा है। अब तुम मस्जिद में किसी और इमाम को रख दो, मैं इमामत की जिम्मेदारी और नहीं संभाल सकता। गांव वालों ने एक नए हाफिज कुरान को मस्जिद में इमामत के तौर पर रख दिया और हाफिज सलीम साहब दुनियावी कारोबार में मसरूफ हो गए। वो नमाज कभी अपने घर में अदा कर लेती, कभी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। फिर धीरे धीरे उनकी मसरूफियत बढ़ती चली गई, मालो दौलत की फरावानी होती चली गई। अब कभी फजर कजा हो जाती थी, कभी कारोबार की मसरूफियत की वजह से मगरिब कजा हो जाती थी। मालो दौलत की फरावानी इतनी हुई कि चंद दिनों के बाद उस पूरे शहर के अंदर उनका मालदारों में शुमार होने लगा। हाफिज सलीम साहब माल तिजारत लेकर मुख्तलिफ गांव देहातों और शहरों में आया जाया करते थे। अक्सर सफर में रहने की बुनियाद उन्होंने अब नमाजें कजा करनी शुरू कर दी। चूंकि इमामत उन्होंने पहले ही छोड़ दी थी, नमाज तरावी सुनाना भी उन्होंने बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नमाजें कजा होने के साथ साथ अब हाफिज साहब कुरान भी भूलना शुरू कर चुके थे। हाफिज साहब मालदारों में उठते बैठते थे। उन मालदारों में बहुत से अय्याश भी थे, शराबी भी थे, जुआरी भी थे, जानी भी थे, सूदखोर भी थे। अब ऐसों की सोहबत में उठते बैठते हाफिज साहब को भी शराब की लत लग गई, जुआ खेलने की लत लग गई। हाफिज सलीम साहब रोजाना सुबह सवेरे संदूक को खोलते और अपनी जरूरत के एतबार से उसमें से दीनार और दिरहम निकाल लिया करते थे। अब चूंकि उन्हें जुआ खेलने का भी शौक हो गया था, हाफिज सलीम साहब अक्सर दीनार और दिरहम को निकालते और जुआ खेलने में लगा देते। एक दिन जुए में सारा माल वो हार गए। हारने के बाद उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, मेरे पास कोई माल और दौलत की कमी नहीं है। आज सुबह मैंने जितना निकाला था वो सारा जुए में हार गया। संदूक तो मेरे पास है, आज तक मैंने इसको सुबह ही खोला था, इसके बाद कभी नहीं खोला। आज मुझे जरूरत है, चलो एक बार फिर से खोल कर देखते हैं। हाफिज सलीम साहब ने अब संदूक को दूसरी मर्तबा खोला, यानी सुबह दीनार और दिरहम निकाल चुके थे। अब जरूरत के एतबार से उन्होंने दिन में फिर से एक बार संदूक को खोला। खोलने के बाद देखा तो अंदर सिर्फ चांदी का एक सिक्का मौजूद था। हाफिज सलीम साहब ने चांदी के उस एक सिक्के को अपने हाथ में लिया। हाथ में लेते ही हाथ का वो सिक्का मिट्टी में तब्दील हो गया और सामने मौजूद वो चांदी का संदूक भी मिट्टी में तब्दील हो गया। हाफिज सलीम साहब ने जब देखा हाथ में जो सिक्का था वो भी मिट्टी बन गया, सामने चांदी का संदूक भी मिट्टी बन गया। अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नतीजा ये हुआ, जो कुछ भी उन्होंने कमाया था सब कुछ तबाह बर्बाद होता चला गया। चंद सालों के बाद फिर से गरीबी से दो चार हो गए। उनकी बीवी भी उनका साथ छोड़कर चली गई। हाफिज साहब का मकान भी बिक गया, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। हाफिज साहब दीवानों की तरह उसी गांव की गली में भटकते थे, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते थे, दिन रात रोते और गिरियोजारी किया करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें अता की थी, उन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करने की बुनियाद सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। और वो हाफिज साहब जो कल तक खुशहाल थे, मस्जिद के इमाम थे, इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, हर हाल में सब्र शुक्र से काम ले रहे थे, सब कुछ मिलने के बाद वो अल्लाह के बागी नाफरमान गुनाहगार हो गए। और नतीजा ये हुआ, दीन से
دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ کل تک حافظ صاحب مسجد میں امامت کرتے تھے، پورا گاؤں ان کا احترام کرتا تھا، اب وہی حافظ صاحب اس گاؤں کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح گھومتے تھے، لوگ اپنے گھروں کا بچا کچا اٹھا کر ان کے سامنے ڈال دیتے اور وہ اس کو روتے بلکتے کھاتے تھے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے؟ رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے مال و دولت عطا کیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے غریب رکھا ہے تو صبر سے کام لیں، ہو سکتا ہے یہ غریبی ہی ہمارے حق میں بہتر ہو، اس لیے اللہ نے مال و دولت کے فتنے سے ہمیں بچائے رکھا۔ حافظ صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا، دین کے قریب تھے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا، دین سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی، مصیبت و بلا میں صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔